حضرات نے دیکھا کہ برے صغیر کے اندر ایک فتنہ اٹھا، اور وہ فتنہ کوئی چھوٹا سا فتنہ نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے میلاد مبارک کو لے کر جشن ولادت کے نام پر ایک پروگرام شروع کیا گیا، اور وہ پروگرام بظاہر بڑے زور کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑے بڑے اجتماعات کے ساتھ منعقد ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، میں باہر کی بات نہ کروں، اپنے خانے وال کی سرزمین کی بات کروں، اسی خانے وال کی سرزمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان اہل بدعت کے علاوہ اب کوئی باقی نہیں رہا ہے جو لوگوں کو صحیح بات بتا سکے، انہیں صحیح مسئلہ سمجھا سکے، احقاق حق کر سکے، ابطال باطل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اقدس خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ جو سجادہ نشین ہے اس خانقاہ کے، آپ میدان عمل میں آئے، اور آپ صرف نہیں نکلے بلکہ آپ نے اپنے ساتھ سینکڑوں علماء اکرام کو اس میدان میں کھڑا کیا، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس کا نام جمعیت علماء اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ کی محنت، آپ کے ساتھ جڑنے والے علماء، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ، علماء کو اس انداز میں اپنے ساتھ ملایا۔ دیگر اضلاع اور دیگر شہروں کے لوگ، ان کے لیے یہ مثال بنا، انہوں نے یہاں سے سبق حاصل کیا، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں اسی طرح اسی طرز کے اوپر علماء کے انہوں نے جماعتیں بنائی۔ حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے صرف یہ نہیں کہ علماء کو جمع کیا، بلکہ آپ خود میدان کے اندر آئے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن کی محنت نہیں ہے، سال ہا سال کی محنت ہے۔ آپ حضرات دیکھیں کہ حضرت ربیع الاول کے مہینے میں کس انداز میں، کس فکر میں ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے ایک ایک دن کے اندر 4 اور 5 پروگرام اور بیان اور وعظ اور تقریریں اور پھر مسلسل اسفار، یہ حضرت کے بیانات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے ساتھ چلنے والے علماء وہ کس انداز میں پورے ضلع کے اندر پھیلے۔ ایک اندازے کے مطابق جو ربیع الاول کے انہیں پروگرام منعقد ہوئے، اسی جمعیت علماء اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے 80 سے زیادہ پروگرام وہ جو بغیر کسی واسطے کے یہاں سے ترتیب دیے گئے اور پورے شہر کے اندر ہوئے، اور سینکڑوں پروگرام وہ ہیں جو بالواسطہ اس جماعت کی طرز پر قائم کیے گئے۔ اور پورے ضلع خانے وال میں آپ کو کوئی بستی ایسی نہیں ملے گی، کوئی گاؤں ایسا نہیں ملے گا، کوئی دیہات ایسا نہیں ملے گا، کوئی مسجد ایسی نہیں ملے گی جس میں اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر حضور کی سیرت کا پروگرام نہ ہوا ہو۔ یہ حضرت کی محنت ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، 2 دن پہلے آپ نے دیکھا خانے وال کی تاریخ میں سب سے بڑا سیرت کا اجتماع جو حضرت امیر محترم خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں، آپ کی محنت پر، سالہ سال کی محنت پر چوک کے اندر جو پروگرام ہوا، سیرت کانفرنس ہوئی، یہ خانے وال کی تاریخ کا سب سے تاریخ ساز اور ریکارڈ ساز پروگرام ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے اکابرین کی محنت ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ صاحب کی محنت یہ صرف اس خانقاہ سے نہیں ہے، صرف اس مسجد تک محدود نہیں ہے، صرف اس یہاں مصلی تک محدود نہیں ہے۔ حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اور اپنے ساتھ علماء کی ٹیم کو ملا کے جس انداز میں اس محنت کو اور اس فریضے کو سر انجام دیا، آپ نے صرف ہمارے ایمان، عقیدے اور نظریے کی حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو بھی بچا لیا ہے۔ حضرت کی یہ محنت ہے یا نہیں ہے؟ اس انداز میں محنت آپ کو خانے وال میں نظر آئی یا نہیں نظر آئی؟ یہ خانے وال کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو بہاریں نظر آئی یا نہیں آئی؟ اگر آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئی ہیں، پھر میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ان اکابرین اور اسلاف نے جس انداز میں محنت کر کے میرے اور آپ کے بلکہ ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے، آج پھر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اس خانقاہ کے ماحول میں بیٹھ کے رب تعالیٰ کے سامنے اس بات کا عزم کریں اور حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دیں۔ حضرت آپ نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جس طرح اس بڑھاپے میں، پیرنا سالی میں، ضعف اور بیماریوں کے باوجود آپ نے اسفار کیے، بیانات کیے، ایک ایک کے دروازے پر گئے، ایک ایک جگہ پہ جا کے آپ نے دستک دی
اور آپ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، تو پھر آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس بات کا عزم کرتے ہیں، جو ساتھی میری بات سے متفق ہوں صرف وہ ہاتھ اٹھائیں کہ حضرت خواجہ صاحب اس خانے وال کی سرزمین پر ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، محبوب پیغمبر کی سیرت، کردار اور اخلاق کے دفاع کے لیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں اور تربیت یافتوں، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ناموس کی حفاظت کے لیے، دین اور شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، خواجہ صاحب آپ ایک آواز دیں گے، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ جو تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ حضرت انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہر وقت تیار کھڑے رہیں گے، اس بات کا عزم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔